اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے ہی مر جاتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہی ہے۔ اقتدار، دولت اور طاقت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ تم جو گالی، غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات ہی نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں اس شخص کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی نشانی ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس انسان کی زبان خراب ہو جائے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے عوض بیچ دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا انسان ناکام ہو جائے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی بے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہ ملے گا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوستوں کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو،
کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ ایسے لوگوں سے مجھے دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس انسان کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر ان 5 شخص کے حوالے مت کرنا۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کے موت کی دعا کرتا ہے۔ سونار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سونار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کے رہتے ہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لی جائے۔